بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، مگر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے انگوٹھے کو ہلا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک بادشاہ تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر کہا، بیٹا میں تمہارے لیے یہ بڑی سلطنت چھوڑے جاتا ہوں، اگر سوچ کر چلو گے تو تمہیں کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے گی۔ ہاں، اگر تقدیر کے پیر سے بادشاہت چلی جائے تو فکر نہ کرنا، ہمارے گل باغ میں ایک بہت بڑا دفینہ ہے، اس سے تم ایسی ہی اور سلطنت خرید سکو گے۔ لو، یہ گل باغ کی چابی ہے، احتیاط سے رکھنا، مگر دیکھو بیٹا، گل باغ میں جنوب کے رخ جو کمرہ ہے اس کا دروازہ کبھی نہ کھولنا۔ بادشاہ مر گیا، اس کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ وہ بڑی آن بان کے ساتھ حکومت کرنے لگا، ہنسی کھیل، ناچ تماشے اور خیرات میں وہ مٹی کی طرح مہریں لوٹانے لگا۔ خرچ کا یہ حال تھا کہ دن رات کسی وقت خزانہ بند نہ ہوتا تھا، غریب خزانچی کو دم مارنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ اس طرح فضول خرچی سے تھوڑے ہی دنوں میں بادشاہت کا ڈاٹ الٹ گیا۔ اب بادشاہ نے وزیر کو گل باغ کی چابی دے کر کہا، وزیر صاحب، گل باغ کا دروازہ کھول کر دیکھو تو وہاں کیا ہے۔ وزیر گل باغ سے منو سونا چاندی، ہیرے موتی اور مہریں لانے لگا۔ اب کیا تھا، پھر وہی پہلے کی سی شان و شوکت کے ساتھ حکومت، لیکن اس طرح یہ دولت بھی کتنے دن کام دے سکتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں میں گل باغ کی مال و دولت بھی ہوا ہو گئی۔ ایک روز بادشاہ نے مہریں منگوائیں تو وزیر نے خود حاضر ہو کر کہا، حضور اب خزانے میں کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا۔ بادشاہ نے حیرت میں آ کر کہا، سب ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ ہمیں تو ابھی بہت روپے کی ضرورت ہے، ہمارے والد کیا خاک سلطنت چھوڑ گئے تھے۔ وزیر نے نیچی نگاہ کر کے کہا، جہاں پناہ اب تو کچھ نہیں ہے، اب تک بادشاہ تھا، اب وہ فقیر ہو گیا۔ بڑی تکلیف سے دن گزرنے لگے۔ اب اس کے ہاں نہ ناچ رنگ ہوتا، نہ چاڑ فانوس روشن ہوتے، نہ گانا بجانا ہوتا۔ بیچارہ بادشاہ بڑا اداس رہنے لگا، اب کیا کرے۔ ایک روز بادشاہ نے وزیر کو تڑکے ہی بلا بھیجا۔ اس کے آنے پر کہا، چلیے وزیر صاحب، آج گل باغ کی سیر کر آئیں۔ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ ٹہلتے ٹہلتے جب جنوب کے کمرے کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا، اچھا وزیر صاحب، یہ تو بتلائیے کہ ابا جان نے اس کمرے کا دروازہ کھولنے سے کیوں منع کیا تھا۔ وزیر، حضور مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ بادشاہ، اچھا کھول کر دیکھو تو۔ وزیر، حضور ایسی کیا ضرورت ہے، بادشاہ سلامت منع کر گئے ہیں تو اسے نہ کھولنا ہی اچھا ہے۔ بادشاہ، نہیں وزیر صاحب، دیکھنا چاہیے کہ اس مکان کے اندر کیا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اندر ایسا خزانہ ہو کہ اور بھی دو چار سلطنتیں خریدی جا سکیں۔ ہمارے والد کیا کوئی ایسے ویسے بادشاہ تھوڑی تھے کہ چند ہی روز میں ان کی تمام دولت ختم ہو جائے۔ وزیر جب دروازہ کھولنے پر راضی نہ ہوا تو بادشاہ نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر خود ہی اسے کھولنے لگا۔ کھولتے وقت وہ سوچ رہا تھا کہ مکان کے اندر معلوم نہیں کیسا عجیب تماشا نظر آئے گا، شاید سونا چاندی، ہیرے لال، موتی وغیرہ جواہرات کے ڈھیر دیکھ کر آنکھیں چندھیا جائیں۔ لیکن دروازہ کھلنے پر دیکھا کہ کمرہ بالکل خالی پڑا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ ایک کونے میں ایک دبلی سی مرغی بیٹھی ہے جسے بہت دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ بادشاہ نے ہنس کر اس مرغی کو اٹھا لیا اور کہا، وزیر صاحب، نئی بادشاہت تو نہیں ملی، بادشاہ کے کھانے کے لیے یہ فاقوں کی ماری ہوئی مرغی ملی ہے۔ خیر، جاؤ آج ہمارے لیے اس مرغی کے کباب اور چپاتیاں پکوا لاؤ، آج یہی کھانا تیار ہو۔ اب بادشاہ تو گلاب کے پھول کی خوشبو سونگھتا ہوا باغ میں ٹہلنے لگا اور وزیر مرغی لے کر سوچنے لگا کہ اس کا کباب تو بن جائے گا، لیکن چپاتیاں کہاں سے آئیں گی۔ ایک کام کرتا ہوں، مرغی کو بیچ دیتا ہوں، جو پیسے ملیں گے ان میں سے ایک چھوٹی سی مرغی لے کر کباب بنا لوں گا، اور جو پیسے باقی بچے رہیں گے ان کی چپاتیاں مول لے لوں گا۔ یہ سوچ کر وزیر مرغی بیچنے کو بازار گیا۔ وہاں ایک ملا کی دکان تھی۔ وہ ایسا علم جانتا تھا جس سے یہ پتہ لگ جاتا کہ مال و دولت زمین میں کہاں کہاں گڑے ہیں، لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ ملا میں یہ صفت ہے۔ وزیر گاہک کی تلاش میں ملا کی دکان پر پہنچا اور بولا، مرغی خریدو گے؟ ملا نے کہا، دیکھیں کیسی مرغی ہے۔ وزیر نے ملا کے ہاتھ میں مرغی دے دی۔ وہ دیکھتے ہی تاڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی مرغی نہیں، اس کے پیٹ میں تو خاص چیز ہے۔ اس نے بات چھپا کر کہا، بھائی یہ تو بالکل دبلی پتلی ہے۔ مول تول کر کے اس نے 6 آنا میں سودا کر لیا۔ پھر اس نے اپنے لڑکے کو بلا کر کہا، اس مرغی کو جھٹ پٹ گھر لے جا، اس کو کسی چیز سے ڈھانپ کر اس طرح رکھ دینا کہ دوسری مرغیوں میں نہ ملنے پائے۔ مرغی لے کر لڑکا گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر وزیر سارے بازار میں چکر لگا آیا، مگر اسے کہیں 6 آنے سے کم قیمت کی مرغی نہ ملی۔ اب پھرتا پھراتا وہ ملا ہی کے مکان کے سامنے سے نکلا۔
دیکھا کہ ایک لڑکا ہاتھ میں مرغی لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ وزیر نے اس سے پوچھا، کوئی مرغی بکاؤ ہے؟ لڑکا، ہاں۔ وزیر، دام بتلاؤ۔ لڑکا، 6 آنا۔ وزیر، اس سے کم داموں کی مرغی نہیں ہے؟ لڑکا، نہیں۔ وزیر سوچنے لگا کہ 6 آنے سے کم میں کوئی مرغی ملتی ہی نہیں، کیا کروں؟ جانے بھی دو، اسی مرغی کو لیے لیتا ہوں۔ بادشاہ سے کہہ دوں گا چپاتیاں نہیں ہیں، صرف کباب ہی کھا لیجیے۔ وزیر نے لڑکے سے کہا، اچھا لاؤ ایک مرغی دے دو۔ لڑکے نے سوچا اب کون اندر جائے اور دوسری مرغی ڈھونڈے، اس لیے اس نے وہی وزیر والی مرغی پھر وزیر کو دے دی۔ کچھ دیر بعد ملا بازار سے گھر آئے تو لڑکے سے بولا، ارے لا، وہ مرغی کہاں ہے؟ لڑکا ایک مرغی اٹھا لایا۔ اس کو دیکھ کر ملا نے سر اٹھایا اور کہا، یہ تو وہ مرغی نہیں ہے۔ ابے وہ مرغی کیا ہوئی؟ لڑکا بولا، یہی تو ہے۔ ملا اور کچھ نہ بولا۔ اس نے سوچا کہ زیادہ پوچھ گچھ کرنے سے لڑکے کو شک ہو جائے گا۔ اپنے علم کے زور سے اس نے پتہ لگا لیا کہ مرغی جس کی تھی اسی کے پاس پہنچ گئی ہے۔ وزیر لوٹ کر باغ میں پہنچ گیا، مرغی کو چیر پھاڑ کر تالاب کے گھاٹ پر دھونے لگا۔ سامنے کے گھاٹ پر بادشاہ بیٹھا تھا۔ دھوتے دھوتے مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکل پڑی۔ اسے دیکھ کر وزیر نے کہا، واہ، انگوٹھی تو عمدہ ہے۔ اب اس نے انگوٹھی کو انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی کا پہننا تھا کہ معلوم نہیں کہاں سے 2 ڈراؤنی صورت جن آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سلام کر کے بولے، حضور کیا چاہیے فرمائیے۔ وزیر فرمائش تو کیا کرتا، ان کی ڈراؤنی صورت دیکھتے ہی مارے ڈر کے چلا اٹھا۔ اس نے انگوٹھی فوراً انگلی سے اتار کر پانی میں پھینک دی۔ دونوں جن اسی دم غائب ہو گئے۔ وزیر کی چیخ سن کر بادشاہ وہاں آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا وزیر صاحب، کیا ہوا؟ اس طرح چلا کیوں اٹھے؟ وزیر نے کہا، حضور مرغی کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکلی تھی، جو ہی میں نے اسے پہنا 2 ڈراؤنی صورتیں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا چاہیے؟ میں نے ڈر کر انگوٹھی فوراً پانی میں پھینک دی، بس وہ صورتیں غائب ہو گئی۔ بادشاہ کچھ بھی نہ بولا، ڈھونڈ کر پانی میں سے انگوٹھی نکال لایا۔ پھر اس نے وزیر سے کہا، اب میں کباب روٹی نہیں کھاؤں گا، یہاں سے چلو۔ بغیر کھانا کھائے ہی وہ وزیر کے ساتھ محل میں چلا آیا۔ رات کو جب وزیر سو گیا تو بادشاہ نے وہ انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ فوراً دونوں جن حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حضور کیا چاہیے فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا، جیسی ہماری بادشاہت تھی دن چڑھنے سے پہلے پہلے پھر ویسا ہی بنا دو۔ فیل خانے میں ہاتھی، استبل میں گھوڑے، لاؤ لشکر، نوکر چاکر سب موجود ہو جائیں، مطلب یہ کہ پہلے جیسا ٹھاٹ باٹ پھر مہیا کر دو۔ جن بولے، جو حکم۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ پہلے کا ساز و سامان مہیا ہو گیا۔ رات کو وزیر ٹوٹے پھوٹے مکان میں ایک ٹوٹی سی کھٹیا پر سویا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ سونے کے پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ اس نے سوچا، میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارے گھر کی صورت ہی بدلی ہوئی ہے، سب باتیں پہلے جیسی ہو گئی ہیں۔ کچہری میں گیا تو دیکھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا دربار کر رہا ہے۔ وزیر آداب بجا لا کر روبرو کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر صاحب پہلے جس طرح تم ہماری وزارت کرتے تھے اسی طرح اب پھر کرو۔ وزیر ساتھ چکا کر بولا، جو حکم۔ بادشاہ اب پہلے سے بھی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ اب کسی بات کا فکر نہ تھا۔ جب مال و درد ختم ہو جاتی تو دونوں جن اور لا کر حاضر کر دیتے۔ بہت دن تک بادشاہت کرتے کرتے بادشاہ کا جی بھر گیا۔ ایک روز اس نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر صاحب اب کچھ دن تک تم بادشاہت سنبھالو، میں دیس پردیس کی سیر کرنے جاتا ہوں۔ وزیر نے سلام کر کے جواب دیا، جو حکم۔ بادشاہ اگلے ہی دن فقیر کا بھیس بنا کر سیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملک کی سیر کرتا بہت دن کے بعد ایک نئے ملک میں پہنچا۔ شہر میں داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ پھاٹک کے پاس ایک بڑا سا سرخ رنگ کا اشتہار لگا ہوا ہے، پاس ہی ایک نکارہ رکھا ہے۔ اشتہار میں یہ عبارت درج ہے، جو شخص ایک بار میں 16 من چاول اور دال ترکاری کھا جائے گا اور ایک تیر سے 2 تاڑ کے درختوں کو چیر کر ہیرے کے طوطوں کو مار ڈالے گا، اس کے ساتھ اس ملک کی بادشاہ زادی کا بیاہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کرنے کا دعویٰ کر کے نہیں کر سکے گا تو اسے بادشاہ زادی کا گھسیارا بن کر رہنا پڑے گا۔ اشتہار پڑھ کر بادشاہ نے سوچا، دیکھنا چاہیے یہ بادشاہ زادی کیسی ہے۔ اس کے بعد اس نے فوراً نکارہ بجایا اور اشتہار کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ نکارے کی آواز سنتے ہی اس سلطنت کے سپاہی آن موجود ہوئے۔ دیکھا کہ ایک فقیر موجود ہے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے نکارہ بجایا تھا، اشتہار پڑھ لیا ہے نا؟ فقیر، جی ہاں۔ بادشاہ، تو اشتہار میں جن کاموں کا ذکر درج ہے وہ سب کر سکتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، اگر نہ کر سکتا تو ڈنکا ہی کیوں بجاتا؟ بادشاہ نے کہا، اگر نہ کر سکے تو؟ فقیر بولا، تو بادشاہ زادی کے استبل میں گھسیارا بن کر رہوں گا۔ اچھا کہہ کر بادشاہ نے تیاری کا حکم دے دیا۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو بھی آنے کی دعوت دی گئی۔
وہ سب آ کر جمع ہوئے۔ بڑا بھاری دربار لگا۔ سلطنت کی رعایا بھی تماشا دیکھنے کو آئی۔ دربار میں 16 من چاول اور دال ترکاری رکھ دی گئی۔ دال چاول کے ہی پہاڑ کے سامنے فقیر کھانے بیٹھ گیا۔ سب لوگ حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے کہ ایک آدمی اس قدر دال چاول کس طرح کھا جائے گا۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دال چاول اور ترکاری ختم ہو گئی۔ یہ بات کسی دیکھنے والے کی سمجھ میں نہ آئی کہ کس طرح اتنا سامان فقیر کے پیٹ میں سما گیا۔ اصل میں فقیر بادشاہ نے دونوں جنوں کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا، وہی آ کر سب سامان کھا گئے، لیکن کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس لیے سب کو یہی معلوم ہوا کہ اکیلا فقیر سب سامان ہڑپ کر گیا۔ اب فقیر نے ایک تیر سے تاڑ کے 2 درختوں کو چیر کر ہیرے کے طوطے کو مار گرایا۔ یہ کام بھی جنوں ہی نے کیا، مگر اس طرح چھپ کر کے ہر شخص کو ساری کرامت فقیر کی ہی نظر آئی۔ چاروں طرف واہ واہ ہونے لگی۔ ہاتھ پکڑ کر فقیر کو بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ محل کے اندر لے گئے۔ جب بادشاہ دادی کے ساتھ اس کا بیاہ ہونے کا وقت قریب آیا تو فقیر نے کہا، میں ابھی شادی نہیں کروں گا، میں نے ایک قسم کھا رکھی ہے۔ بادشاہ دادی کے باپ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فقیر نے کہا، جو شہزادے بادشاہ دادی کے ساتھ شادی کرنے آئے تھے اور اس کے گھسیارے بن گئے ہیں، ان سب کو میں اپنے ہاتھ سے رہا کر دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بولا، بہت اچھا۔ اس پر فقیر بادشاہ نے استبل میں جا کر سب شہزادوں کو رہا کر دیا اور وہ سب اس کی فتح کے نعرے بلند کر کے اپنے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ اب فقیر بادشاہ شہزادی سے شادی کر کے خسر کے ہاں عزت کے ساتھ رہنے لگا۔ اب ادھر کی باتیں سنو۔ جب سے ملا نے مرغی دیکھی تھی، اس کا دل انگوٹھی میں ہی پڑا تھا۔ اس نے اپنے علم کے زور سے یہ معلوم کر لیا کہ انگوٹھی بادشاہ کے پاس ہے، لیکن بادشاہ بہت دور تھا، وہاں تک پہنچنے میں بہت دن لگتے۔ اس لیے وہ منتظر تھا کہ بادشاہ لوٹ کر اپنے ملک میں کب آتا ہے، لیکن بادشاہ آتا ہی نہ تھا۔ تب ملا نے بادشاہ کے سسرال ہی کو چلنے کی ٹھانی۔ اس نے بہت سے کتے، بلیاں اور بندر مول لیے اور ان کا تماشا دکھانے کے بہانے ڈگڈگی بجاتا ہوا سفر کرنے لگا۔ گاؤں کے بعد گاؤں، بستی کے بعد بستی پار کرتا ہوا وہ بادشاہ کے خسر کے ملک میں جا پہنچا۔ وہاں وہ اپنے جانوروں کا ناچ تماشا دکھاتا گلی گلی اور بازار بازار پھرنے لگا۔ ایک روز بادشاہ دادی کی سہیلیوں نے کہا، بادشاہ دادی، چند روز سے شہر میں ایک پردیسی مداری آیا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سے جانور ہیں جن کا وہ مداری تماشا دکھلاتا ہے۔ وہ جانور اس ملک میں نہیں پائے جاتے۔ بادشاہ دادی بولی، سچ مچ؟ اچھا تو اس مداری کو بلاؤ، میں تماشا دیکھوں گی۔ سہیلیاں ملا کو بلا لائی۔ اسی وقت فقیر بادشاہ کپڑے بدل کر سیر کرنے جا رہا تھا۔ یوں تو اس کا قاعدہ تھا کہ جب کپڑے بدلتا انگوٹھی کو میلے چوگے کی جیب سے نکال کر نئے چوگے کی جیب میں رکھ لیتا تھا، لیکن آج معلوم نہیں کیسے یہ کام کرنا بھول گیا۔ ملا نے اپنے علم سے یہ بات معلوم کر لی تھی۔ تقدیر سے وہ اسی وقت محل پہنچا۔ بادشاہ دادی نئے جانوروں کا نئی قسم کا ناچ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور سونے کے تشت میں اشرفیاں بھر کر ملا کو دینے لگی، لیکن ملا نے کہا، مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے۔ بادشاہ دادی نے پوچھا، تو کیا لے گا؟ ملا نے کہا، کوئی پھٹا پرانا چوگا مل جائے۔ بادشاہ دادی نے لونڈی سے کہا، جا تو ایک چوگا لے آ۔ لونڈی نے بادشاہ کے غسل خانے میں جا کر دیکھا کہ ایک چوگا گھونٹی پر لٹک رہا ہے۔ اس نے وہی چوگا لا کر ملا کو دے دیا۔ اسے لے کر ملا خوشی خوشی چلا گیا۔ شہر پناہ کی پھاٹک سے باہر پہنچتے ہی اس نے اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا اور چوگا لے کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے جب دور نکل گیا اور پکڑے جانے کا ڈر نہ رہا تو انگوٹھی دیکھنے کو دل چاہا۔ اس وقت وہ ایک دریا کو عبور کر رہا تھا۔ اس نے چوگے کی جیب سے جو ہی انگوٹھی نکالی، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں جا پڑی۔ ایک بڑی سی مچھلی آ کر فوراً اس انگوٹھی کو نگل گئی۔ ملا نے پانی میں ڈبکی لگا لگا کر انگوٹھی کو بہت تلاش کی، لیکن وہ کیوں ملنے لگی۔ لاچار ملا اپنا سر پیٹتا گھر لوٹ گیا۔ ادھر ٹہلتے ٹہلتے فقیر بادشاہ کو یکایک انگوٹھی کا خیال آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ انگوٹھی نہیں ہے۔ فوراً محل کو لوٹ آیا اور سیدھا غسل خانے میں گیا۔ وہاں دیکھا کہ پرانا چوگا موجود نہیں۔ تب وہ تیزی سے بادشاہ دادی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، نہانے کے کمرے میں ہمارا چوگا ٹنگا تھا، وہ کیا ہوا؟ بادشاہ دادی بولی، وہ تو میں نے ایک مداری کو دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، سب چوپٹ ہو گیا، اس کی جیب میں ہماری انگوٹھی تھی۔ بادشاہ دادی نے کہا، ایک انگوٹھی چلی گئی تو کیا ہوا؟ اتنی سی بات سے تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ بادشاہ کہنے لگا، وہ معمولی انگوٹھی نہ تھی، اس کے جوڑ کی انگوٹھی دنیا بھر میں نہ ملے گی۔ بادشاہ دادی نے پوچھا، وہ کس قسم کی انگوٹھی تھی؟ بادشاہ نے کہا، وہ ہماری بادشاہی انگوٹھی تھی، اس سے ہزاروں بادشاہتیں مل سکتی تھی۔ ہائے ہماری بادشاہی انگوٹھی! انگوٹھی کے لیے بادشاہ دیوانہ سا ہو گیا۔ خسر نے آ کر اسے ہیرے، پنے، موتی وغیرہ جواہرات کی معلوم نہیں کتنی انگوٹھیاں دکھلائے، لیکن اس نے ایک کو بھی نہ چھوا۔ محل کو چھوڑ کر، بیگم کو چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر ہائے ہائے کرتا باہر چل دیا۔
चलते चलते जब बहुत थक गया और आगे न चल सका तो एक मकान के चबूतरे पर जाकर पड़ रहा। वो मकान एक माहीगीर का था। माहीगीर के बहुत से लड़के बच्चे थे। गरीबी के मारे उसके दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे। हर रोज वो दरिया से जो मछलियां पकड़ लाता उन्हीं को बेचकर गुजर करता था। बादशाह जिस रोज से माहीगीर के चबूतरे पर आ लेटा उस रोज माहीगीर को बहुत सी मछलियां मिल गई। इसलिए वो खुशी खुशी घर आया और अपनी बीवी से बोला, दरवाजे पर जो ये पागल पड़ा है उसका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, इसलिए उसकी खुशामद करती रहना ताकि ये भाग न जाए। माहीगीर की बीवी ने जाकर बादशाह से नहाने खाने को बहुत कहा, लेकिन ना तो वो बोला और ना ही अपनी जगह से हटा। वहीं लेटा लेटा मालूम नहीं क्या क्या सोचता रहा। उस रोज भी बहुत सी मछलियां माहीगीर के हाथ आई। वो सोचने लगा कि अगर ये दीवाना कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहरा रहे तो उसकी बरकत से मैं मछलियां बेच बेच कर कुछ रकम जमा कर लूंगा। इसलिए उसने अपनी घरवाली से फिर कहा, इस दीवाने की ऐसी खिदमत कर कि यहाँ से उसका जी जाने को न चाहे। माहीगीर की बीवी ने बादशाह की खातिर मुदारत करनी चाही, लेकिन बेकार। वो ना तो मुंह से कुछ बोलता, न वहां से हिलता और न खाता पीता। अगले दिन जब माहीगीर दरिया को गया तो फिर बहुत सी मछलियां उसके हाथ लगी। उनमें एक मछली बहुत बड़ी और मोटी ताजी थी। जब वो घर आया तो उसकी लड़की ने कहा, अब्बा, इस बड़ी मछली को बेचने मत ले जाओ, इसे घर ही में रहने दो, हम उसे पका कर खाएंगे। माहीगीर ने वो मछली लड़की को दे दी। बाकी मछलियां लेकर वो बेचने को बाजार में गया। उधर लड़की उस मछली को काटने धोने के लिए जोहड़ के किनारे जा बैठी। मछली काटते ही उसके पेट से एक अंगूठी निकली, खुशनुमा चमकीली अंगूठी। देखकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। उसने खूब अच्छी तरह से देख दाख कर अंगूठी पहन ली। पहनने की देर थी कि दोनों जिन आ हाजिर हुए और बोले, क्या चाहिए फरमाइए। उनकी डरावनी सूरत देखकर लड़की मारे डर के चीख उठी। उसने अंगूठी उतारकर पानी में फेंक दी। चीख सुनते ही बादशाह गिरता पड़ता लड़की की तरफ दौड़ गया। उसके देखते देखते दोनों जिन गायब हो गए। बादशाह ताड़ गया कि मामला क्या है। लड़की से कुछ पूछ कुछ किए बगैर वो चुप कर उसी जगह बैठ गया। लड़की ने कहा, माँ, क्या कहूँ, सुनकर तुम्हें यकीन न आएगा। मैंने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक अंगूठी निकली। आहा, कैसी आला और चमकदार अंगूठी थी। सोने की सी चमक दमक थी, लेकिन उंगली में पहनते ही तो खौफनाक भूत आ खड़े हुए। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। अंगूठी उतार कर मैंने उसी पानी में फेंक दी। यह सुनकर तो मेरा भी कलेजा कांप उठा। चल घर चल, दोपहर के वक्त यहाँ मत ठहर। ये कहकर वो बेटी को घर ले गई। बादशाह करीब ही छुपा हुआ सब बातें सुन रहा था। जब माँ बेटी दोनों वहां से चली गई तो वो जोहड़ में घुस गया। गोता लगाकर आखिर उसने अंगूठी ढूंढ ही ली। अंगूठी लेकर बादशाह फिर माहीगीर के चबूतरे पर जा बैठा। मछलियां बेचकर माहीगीर रुपया पैसा लेकर कुछ कुछ घर आया। बादशाह को देखकर उसने कहा, बाबा, 3 दिन से तुम हमारे यहाँ ठहरे हो, लेकिन न नहाते खाते और न कुछ और करते हो। इस तरह किसी बाल बच्चेदार आदमी के दरवाजे पर फाके करना उसका बुरा मनाना है। इसलिए आज तो तुम्हें नहा धोकर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा। बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा चल, आज तेरे कहने से मैं नहाऊंगा और खाऊंगा भी। माहीगीर बादशाह को नहलाने और खाना खिलाने ले गया। बादशाह खा पी कर रात को लेट गया। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए, बादशाह ने उठकर अंगूठी पहन ली। दोनों जिन हाजिर होकर बोले, क्या चाहिए फरमाइए। बादशाह ने कहा, यह माहीगीर बहुत गरीब है। आज रात को इसके लिए एक आलीशान मकान तामीर कर दो और एक कमरा अशरफियों से भर दो। जो हुक्म, कहकर जिन चले गए। माहीगीर जब सुबह के वक्त सोकर उठा तो ये तमाशा देखकर भौचका सा रह गया। उसकी समझ में कुछ भी ना आया कि ये क्यों कर ज़हूर में आया। दीवाने की तलाश की गई तो मालूम हुआ कि वो भी नहीं है। माहीगीर ने सोचा कि वो दीवाना जरूर कोई अल्लाह वाला था। दीवाने के भेस में हमारे यहाँ आया था। उसकी इनायत से हमें ये मालो दौलत मिला है। अंगूठी लेकर बादशाह अपने खुसर के मुल्क की तरफ चल दिया। सास ससुर ने जब सुना कि दामाद लौट आया है और देखा कि अब उसके सर पर सन की सवार नहीं तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ससुर ने कहा, अजीज, एक अंगूठी के लिए तुम पागल हो गए थे। बादशाह बोला, वो क्या कोई मामूली अंगूठी थी, एक दफा पहनकर तो देखिए। ससुर ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। उसके बाद जो कुछ वाकया हुआ वो आपके सामने है। बुढ़े को मारे खौफ के गश आ गया, मुंह पर पानी के छींटे दिए गए तो जाकर कहीं उसे होश आया। चंद रोज बाद दामाद ने बातों बातों में कहा, अब हम वतन को जाएंगे। यह सुनकर ससुर खुश हो गया और बोला, अच्छी बात है, जाओ, अपने साथ घोड़े हाथी लाओ, लश्कर लेते जाओ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। यह कहकर दामाद खुश हो रहा। ससुर ने सोचा कि यह गरीब आदमी है, इसलिए डरता है कि उन सब के खाने को कहां से आएगा। दामाद ससुर के दिल की बात ताड़ गया, बस मुस्कुरा कर चुप हो रहा। रात को जब सब सो गए, बादशाह ने अंगूठी पहन ली। फौरन दोनों जिन हाजिर हो गए।
بادشاہ نے حکم دیا، ہمیں اور ہماری ملکہ کو ہمارے پایہ تخت میں پہنچا دو۔ تب ایک جن نے بادشاہ کو اور دوسرے نے ملکہ کو اٹھا کر ان کے پایہ تخت میں پہنچا دیا۔ بادشاہ پھر منمانے ڈھنگ سے حکومت کرنے لگا۔ ایک سلطنت برباد ہو جاتی تو جن دوسری سلطنت حاضر کر دیتے۔ ایک عرصے کے بعد بادشاہ بوڑھا ہو کر مر گیا۔ تب دونوں جن اس انگوٹھی کو لے کر غائب ہو گئے اور کہیں جا کر چھپا دیا۔ وہ دونوں دن رات اس بات کی خبر رکھتے کہ اسے کوئی اڑا نہ لے جائے۔ بہت سے ہنرمند لوگوں نے علم کے زور سے اس انگوٹھی کا پتہ لگانے کی کوشش کی، مگر پتہ کسی کو نہ لگا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔